السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری وائس۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور داستان۔ چودھری برکت ہمارے گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام حمیرہ تھا، بیٹوں کے نام طارق اور خرم تھا۔ یہ نہایت خوشحال فیملی تھی، لیکن گھر میں سکون کی کمی تھی کیونکہ چودھری برکت کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت باقی نہ رہی تھی۔ ان کا تعلق سیاست سے بھی تھا اور لوگوں کو دھوکہ دینا اپنا شعار سمجھتے تھے۔ چودھری کے تینوں بچے نہایت سیدھے سادے اور خوبصورت تھے۔ طارق اور حمیرہ کو انہوں نے اسکول میں داخل تو کرایا، مگر وہ مڈل سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ابھی وہ کم سن ہی تھے کہ ان کی شادیاں کر دی گئیں۔ چونکہ خرم چھوٹا تھا اور اس کے ہم عمر لڑکے پڑھنے جاتے تھے، لہٰذا اسے بھی اسکول جانے کا شوق ہو گیا۔ تب والدین نے اس کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ خرم بہت مہذب اور بااخلاق تھا، اپنی ماں سے پیار کرتا تھا، والدہ کا ہاتھ بٹاتا اور گھر میں لڑکیوں کی طرح کام کرتا تاکہ ماں سکھی ہو، کیونکہ بھابھی تو علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد باپ نے اسے شہر کے کالج میں داخل کرا دیا، جہاں وہ ہاسٹل میں رہنے لگا۔ یہیں سے معاملہ غلط سمت اختیار کر گیا۔ اس کو ہاسٹل میں کچھ اوباش لڑکے مل گئے۔ ان لڑکوں کی عادتیں خراب تھیں، جس کا اثر خرم نے بھی لیا۔ چودھری برکت بیٹے کو خرچے کے لیے اچھی خاصا رقم بھجواتے تھے تاکہ صاحبزادے کو پردیس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب پیسہ وافر دیکھا تو اوباش لڑکوں نے اسے گھیرا۔ وہ اس سے خوب کھاتے پیتے۔ جب رقم ختم ہو جاتی وہ باپ کو فون کرتا اور اگلے روز ہی مزید رقم مل جاتی۔ ساری خرابی کی جڑ دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ باپ نے کبھی یہ نہ پوچھا کہ بیٹے اتنی رقم تم کو کیوں چاہیے اور کس لیے چاہیے۔ شہر کی کچھ منچری لڑکیاں دولت مند سمجھ کر اس کو لفٹ دیتی اور بے وقوف بناتی، کچھ کو خود وہ بے وقوف بناتا تھا۔ بس دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ گاؤں میں اس کا ایک دن بھی جی نہ لگتا۔ اگر والدین بلاتے تو 2 دن بعد ہی شہر جانے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ماں کہتی اتنے روز بعد آئے ہو، کچھ دن تو رہو، لیکن یہاں رہنا گویا کنویں میں رہنے جیسا تھا۔ ماں، شہر کی رونقیں کیسی ہوتی ہیں یہ تم کیا جانو، یہاں رہنے سے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس نے ہاسٹل چھوڑ کر ایک کرائے کا مکان لے لیا۔ سارا وقت دوست براجمان رہتے، خانسامہ کھانا پکاتا اور وہ کھاتے تھے، ہلا گلا کرتے اور دوست لڑکیوں کو یہاں لاتے تھے۔ ان کے ایسے ہی کارنامے تھے کیونکہ خرم کے سارے دوست بگڑے ہوئے گھرانوں کے تھے۔ وہ میرا خالہ زاد تھا۔ بچپن میں امی اور خالہ کا یہی خیال تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ اسی خیال کو میں نے اپنا خواب بنائے رکھا۔ خرم کا تصور میرے ذہن میں راسخ ہو گیا۔ اب اس کے سوا میں کسی اور کی ہو جانے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں گاؤں کی لڑکی تھی، لہٰذا میری سوچیں محدود اور آزادی کم تھی۔ میں اس کے تصوراتی جال سے آزاد نہ ہو سکتی تھی جو بچپن میں بن گیا تھا۔ اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی جب وہ شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ جائے، پھر ہماری شادی ہو۔ پھر ایک روز میں نے سنا کہ امی پھپھو سے کہہ رہی تھیں، صبیحہ، تم اپنے بیٹے کے لیے شہر بانوں کا رشتہ لے لو۔ میں خرم سے اس کو نہیں بیانا چاہتی کیونکہ سنا ہے وہ شہر جا کر بہت آوارہ ہو گیا ہے۔ میرے دل میں دھماکہ سا ہوا، اور جب امی جان نے پھپھو زاد نواب کا نام لیا تو میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، امی جان، میں شادی کروں گی تو صرف خرم سے، اس کے سوا کسی سے نہیں کروں گی، کیونکہ آپ اور خالہ بچپن سے یہی کہا کرتی تھی کہ ہم شہر بانوں کی شادی خرم سے کریں گے۔ یہ خیال اب میں نہیں بدل سکتی۔ امی جان نے بہت سمجھایا کہ وہ تمہاری بچپن کی بات تھی، لیکن اب معاملہ الٹ گیا ہے۔ خرم عیاش دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہ بہت بدل گیا ہے۔ تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہ رہ سکو گی۔ امی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اب میں بدستور ضد پر اڑی رہی، کیونکہ میں اب خرم کے خیال سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں خاموش تو ہو گئی، لیکن وہ چپکے چپکے میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ مجھے ان کی سرگرمیوں کا پتہ تھا، تبھی میں نے براہ راست خرم کی امی سے بات کی۔ خالہ نے خرم سے کہا کہ تعلیم مکمل ہوتی ہی ہم تمہاری شادی شہر بانوں سے کریں گے۔ میں کسی جاہل لڑکی سے نہیں بلکہ شہر کی پڑھی لکھی سے شادی کروں گا، اس نے ماں کو جواب دیا تھا۔ خالہ نے اسے سمجھایا کہ شہر بانو گاؤں کی لڑکی صحیح، مگر وہ سیدھی سادی ہے، سگھڑ اور شریف ہے، پھر کئی مربع زمین کی مالک ہے، مگر خرم نہ مانا۔ تعلیم مکمل ہو جاتی اگر خرم سنجیدہ ہوتا، لیکن وہ پڑھائی میں کب سنجیدہ تھا؟ اس کو تو زیادہ سے زیادہ دن شہر میں رہنا تھا، وہ بہانے سے پرچے نہ دیتا۔ ادھر باپ کو سیاست میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کافی زمین فروخت کر کے بھی وہ الیکشن نہ جیت سکے۔ ادھر بیٹے کی تعلیم کا خواب مکمل کرنے کی خاطر زمین بیچ کر اس کو رقم بھجواتے رہے، یہاں تک کہ زمین کا کافی حصہ فروخت کر دیا گیا۔ اب تھوڑی سی گزارے لائق زمین باقی رہ گئی۔ ادھر خرم نے شہر میں ایک ایسی لڑکی سے چکر چلا رکھا تھا جو گاؤں سے پڑھنے آئی تھی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جب اس لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے خرم کے والدین سے صاف کہہ دیا کہ اگر خرم ہماری بہن کے ساتھ کہیں نظر آیا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو، کل ہم سے گلہ مت کرنا۔ خرم کب باز آنے والا تھا؟
नासरा के भाइयों तक लोग खबरें पहुंचाते जा रहे थे। वो एक बार फिर बरकत के पास आए तो चौधरी साहब ने उनसे कहा, आप लोगों ने अपनी बहन को शहर भेजा है तो बर्दाश्त करें, लोग ऐसी बातें करते ही हैं और लड़कों का क्या है, इस उम्र में उनसे ऐसे काम हो जाते हैं। नासरा के भाइयों को चौधरी की ये बातें और खिल गईं। वो धमकियां देकर चले गए तो चौधरी साहब शहर आए और बेटे को समझाया कि नासरा नामी लड़की से शादी का ख्याल दिल से निकाल दो, उसकी भाई तुम्हारी जान के दर पे हैं, मैं ये शादी ना होने दूंगा। जब बाप गांव वापस चला गया तो खुरम ने घर बदल लिया, एक दूसरा किराए का मकान ले लिया जिसका पता उसने किसी को ना बताया। उस मकान के पड़ोस में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसकी बेटी शहाना बहुत खूबसूरत और 16-17 बरस की थी। खुरम ने यहाँ आते ही उसके साथ दोस्ती कर ली। शहाना का बड़ा भाई एक सरकारी महकमे में मुलाजम था, उसको भी शीशे में उतार लिया और कवि को अपना दोस्त बना लिया। कवि से मिलने के बहाने वो बेवा के घर आने जाने लगा, जहाँ शहाना से बातें करना आसान था। हालांकि ये लड़की मामूली पढ़ी लिखी थी मगर खुरम को पसंद आ गई थी। वो सब कुछ भूल भाल कर उसके चक्कर में पड़ गया। उस चक्कर की वजह से उसने यूनिवर्सिटी जाना भी तर्क कर दिया और तालीम को खैर बात कह दिया, जबकि चौधरी साहब इस ख्याल में रहे कि उनका बेटा तालीम हासिल कर रहा है। वो अब भी खती रकम हर माह भिजवाते थे कि खुरम को परेशानी ना हो। इस तरह तकरीबन तमाम ज़मीन बिक गई। एक दोस्त ने खुरम की माँ को जाकर बताया कि आपके बेटे ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है और शहाना नामी लड़की के साथ वक्त ज़ाया कर रहा है, आप लोग उसको रकम भेजना बंद कर दें। वालिदैन को पता चला तो सकते में आ गए। खाला जान ने फ़ोन करके खुरम को गांव बुलवाया और कहा कि तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़े हो, हम हरगिज़ उसे बहू नहीं बनाएंगे, ये याद रखना। क्या शहर बानो उससे बुरी है? खुरम बज़िद रहा कि शहर चलें और शहाना का रिश्ता मांग लें, मुझे शादी उससे करनी है। माँ शहर आ गई मगर शहाना के घर जाकर रिश्ता मांगने के बजाय उन लोगों की खूब बेइज्जती की ताकि वो उनके बेटे का ख्याल दिल से निकाल दे। खाला जान खुरम के पास ही रहने लगी ताकि शहाना वहाँ ना आ पाए, लेकिन एक रात शहाना खुरम के कमरे में बैठक के अंदर आ गई तो खाला जान ने देख लिया। वो उसी वक्त जाकर लड़की की माँ और भाई को बुला लाई। वो लोग शहाना को मारते हुए घर ले गए और भाई ने उस लड़की को इतना मारा कि नील पड़ गए। 2 दिन तक वो बिस्तर से उठ ना सकी। इस वाक़े से खुरम सख्त बरहम हुआ। वो माँ से रूठ कर घर से चला गया। उसने एक जनरल स्टोर पर नौकरी की और वहाँ रहने लगा। इस दौरान उसने किसी तरह शहाना से दोबारा रब्ता करके उसको घर से भाग आने पर आमादा किया। अपनी कार फरोख्त कर दी और शहाना को लेकर अपने दोस्त के घर रहने लगा। माँ ने मायूस होकर घर को ताला लगा दिया और वह वापस गाँव आ गई। उधर दोस्त ने शहाना और खुरम का निकाह करा दिया। इस वाक़े से मोहल्ले वालों की नज़र में कवि और उसकी माँ की भी कोई इज्जत न रही। वो मोहल्ला छोड़कर दूसरी जगह चले गए। जब हम लोगों को पता चला कि खाला जान शहर से अफसुर्दा आ गई हैं और खुरम ने शादी कर ली है तो हम उनके घर गए। वो मुझे गले से लगाकर खूब रोईं कि हाय, मैंने तो तुमको बहू बनाने के ख्वाब देखे थे, ये क्या हो गया। चौधरी बरकत बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो शहर गए और 15 रोज़ तक तलाश के बाद खुरम और शहाना तक पहुंच गए। उन्होंने खुद ही दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि शहाना के मामू ने खुरम पर अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया था। उसको जेल हो गई। शहाना को भी जनाना जेल भेज दिया गया। जेल में माँ बेटी से मिलने गई। शहाना ने माँ और मामू से मिलने से इनकार कर दिया। तब माँ ने उसको खूब बद्दुआएं दी कि जैसे तूने हमको बर्बाद किया है, खुदा करे तू भी कभी आबाद ना हो। ये मुकदमा 4 माह चलता रहा और फैसला चौधरी बरकत तो खुरम के हक़ में हो गया क्योंकि शहाना ने उनकी हमायत में बयान दिया था। चौधरी साहब यानी मेरे खालू जान खुरम और शहाना को लेकर घर आ गए और ये लोग गांव में ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, फिर शहाना और खाला जान में झगड़ा रहने लगा क्योंकि खाला ने अभी तक शहाना को बतौर बहू दिल से कबूल न किया था। वो चाहती थी किसी तरह ये लड़की हमारे घर से चली जाए। वो हर वक्त शौहर और बेटे के कान भरने लगी। नौबत मारपीट तक आ गई। अब शहाना सोचती कि उसने बहुत गलत फ़ैसला किया था क्योंकि अब वो घर वापस जा सकती थी और न खुरम के घर वाले उसको कबूल करते थे। शादी को 5 माह हो चुके थे। शहाना माँ बनने वाली थी, लिहाजा खुरम ने शहाना का साथ दिया और माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ हो लिया और अलहदा घर में जा बसा। जब बेटे को हाथ से जाता देखा, खाला शहाना के घर गई और उसको मनाया कि तुमको बहू जैसी शान दूंगी, तुम एक बात मान लो। शहरबानो उसकी बचपन के मंगेतर है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तुम उसकी शादी शहरबानो से होने दो, वो तुम्हारी बहन बनकर रहेगी। मगर ये शर्त शहाना ने कबूल न की। माँ ने खुरम को भी समझाया कि अब तुम कंगाल हो गए हो, कोई नौकरी भी नहीं है, कैसे गुजारा करोगे। बेहतर है कि शहरबानों से निकाह कर लो, वो कई मुरब्बों की मालिक है और तुम्हारी खातिर कहीं और शादी न करने का अहद कर चुकी है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद न करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये रमज़ान अल मुबारक का महीना था जब शहाना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त खुरम घर पर नहीं था। 4 रोज़ बाद जब वो आया तो बच्ची को देखकर पिदाना शफ़क़त से दिल मामूर हो गया। वो उसे प्यार करते न थपका था। वो वालिदैन के पास गया, उनके कदमों में बैठकर माफ़ी तलब की और कहा कि आपकी पोती हुई है, आकर उसको दिल से लगाइए। वालिदैन उसके साथ आ गए और पोती को प्यार किया, बहू को साथ ले आए। 5 माह खैरियत से गुजर गए।
ایک روز خرم کسی کام سے شہر گیا تو ساس نے بہو پر الزام لگا دیا کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ سراسر الزام تھا، مگر شاہانہ کی ایسی اہانت کی گئی کہ وہ بچی کو لے کر گاؤں سے چلی گئی۔ جب خرم گھر آیا، شاہانہ اور بیٹی کو نہ پایا۔ ماں سے پوچھا وہ دونوں کدھر ہیں؟ ماں بولی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اور جا کر گاؤں کے لوگوں سے پوچھو، سب کو پتا ہے کہ شاہانہ تمہارے جانے کے بعد کسی اور سے ملنے دریا کے کنارے گئی تھی۔ لوگوں نے کئی بار پہلے بھی اس کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ شرم سے نہیں بتاتے تھے، لیکن اب وہ چپ نہیں رہ سکے۔ کچھ لوگ تمہارے ابا کے پاس شکایت کرنے آ گئے کہ تمہاری بہو کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، آپ کی عزت کو خاک میں ملتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خرم کا سر گھوم گیا، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے فون پر بات کی کہ شاہانہ تم کہاں اور یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تم کیا کسی سے ملنے نہر پر گئی تھی؟ ہاں میں گئی تھی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اس نے غصے سے جواب دیا۔ یہ سن کر خرم کے حواس جاتے رہے اور اس نے بغیر سوچے سمجھے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ افسوس کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ شاہانہ کے کسی غیر مرد سے تعلقات نہ تھے۔ وہ نہر پر اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی جو اس کی ماں کا سندیسہ لایا تھا، کیونکہ شاہانہ کی والدہ کافی بیمار بلکہ قریب المرگ تھیں۔ وہ تو جھگڑوں سے تنگ تھی۔ جب ماں کی حرارت کا پتہ چلا، اس نے خرم کے آنے تک کا انتظار نہ کیا اور ساس کے الزام لگانے پر غصے میں اپنے بھائی کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے شہر چلی گئی۔ جب اس کو خرم کے ڈوب کر مر جانے کی اطلاع ملی، وہ سکتے میں آ گئی کہ جلد بازی میں مجھ سے ایک ایسی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو یہی الفاظ بار بار اس کو لبوں پر آتے تھے، خرم یہ کیا کر گزرے، میرا اعتبار تو کرتے، میں نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چل دیے، کس کے سہارے؟ میرا تو کوئی نہیں تھا تمہارے سوا، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو اچھا ہوتا۔ ماں سے گلے لگ لگ کر کہتی تھی، آپ نے مجھے بددعا دی تھی نا کہ تم برباد ہو جاؤ، تو دیکھو آج میں برباد ہو گئی ہوں۔ اس کی ماں بیمار تھی، وہ پھر بھی آ گئی تھی۔ ہفتہ بھر بیٹی کو ساتھ لے گئی، کیونکہ بچی چھوٹی تھی لہٰذا اسے بھی لے گئے۔ وہ بیوہ کی بیٹی تھی، صرف 19 برس کی عمر میں خود بھی بیوہ ہو گئی۔ خالہ جان کی حالت تو لکھ نہ پاؤں گی، وہ آج بھی خرم خرم پکارتی ہیں، ہر ایک سے یہی کہتی ہیں کہ میرے خرم کو کہیں دیکھا ہے۔ ایک کاش کہ میں بہو پر الزام نہ لگاتی، اس کے میکے والوں سے ملنے سے نہ روکتی تو وہ یہ چوری چوری بھائی سے ملنے نہ جاتی۔ اس واقعے کو عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی خرم کی یاد باقی ہے۔ میں ماؤں سے گزارش کروں گی چاہے جتنا بھی دکھ ہو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دے۔ میں نے خرم کی یاد میں ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں جو جگہ اس کی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔